خداوند اس سال میں آپ کو موو کرائے گا. آپ کی خدمت ایکسپینڈ ہوگی, آپ کی ٹیریٹری ایکسپینڈ ہوگی, آپ ایک پرانے گھر سے نئے گھر میں جائیں گے. خداوند آپ کا خدا فرماتا ہے آپ سائیکل سے موٹر سائیکل پر آئیں گے, موٹر سائیکل سے گاڑی پر آئیں گے, گاڑی سے 0 میٹر پر جائیں گے. خداوند آپ کا خدا فرماتا ہے اس سال وہ آپ کو موو کرائے گا, وہ آپ کو موو کرائے گا. آپ کا قدم نئی جگہ پر پڑیں گے, آپ کا قدم نئی جگہ پر پڑیں گے, آپ نئی زمین کو پوزیس کریں گے. خدا فرماتا ہے ہیلیلویا. کہیے یہ کلام میرے لیے ہے. اپنے دائیں والے سے کہیے یہ کلام میرے لیے ہے. ہیلیلویا. خداوند آسمانی باپ, میں یسوع مسیح کے نام سے اپنے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک تیرے سپرد کرتا ہوں. اپنی انوائنٹنگ کو, اپنی حضوری کو, اپنے کلام کی قدرت سمیت بہنے دے. ہم میں سے ہر ایک کے لیے 2023 کے لیے اپنے کلام کو نازل کر, اپنے کلام کو نازل کر. خدا آئیے کلیسیا دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائیں اور اپنے چہرے بھی آسمان کی جانب کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں خدا اپنے کلام کو نازل کر. ہاں خدا, ہم یسوع مسیح کے نام سے تیری آواز کو سننا چاہتے ہیں. 2023 کے لیے ہم سے بات کر. میرے گھرانے کے لیے مجھ سے بات کر. میرے کاروبار کے لیے مجھ سے بات کر. میرے بزنس کے لیے مجھ سے بات کر. خدا باپ, میں یسوع کے نام سے خالی برتن کی طرح تیرے سامنے آتا ہوں. مجھے بھر دے خدا, ایسا بھر کہ میرا پیالہ لبریز ہو جائے. یسوع مسیح کے نام سے آمین, آمین, ہیلیلویا. 2023 ایک حیران کن سال ہوگا. ہیلیلویا. 2023 ایک حیران کن سال ہوگا. ہیلیلویا. 2023 ایک حیران کن سال ہوگا. آپ کے اور میرے لیے حیران کن سال ہوگا. کلیسیا پاکستان کے لیے حیران کن سال ہوگا. ملک پاکستان کے لیے 2023 حیران کن سال ہوگا. ہیلیلویا, ہیلیلویا, ہیلیلویا. آپ سب کو 2023 ایک حیران کن سال مبارک ہو. ہیلیلویا. اس سے پیشتر کہ ہم کلام خدا کی تلاوت کریں, اپنے ساتھ والے سے کہیے آج کا کلام میرے لیے ہے. ہم کلام خدا کی تعظیم کے لیے سب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے. متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 14واں باب 22ویں آیت سے 33ویں آیت تک ہم مل کر بلند آواز سے تلاوت کریں گے. یہ لکھا ہے, اور اس نے فوراً شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پہلے پار جائیں جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے, اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا. اور جب شام ہوئی تو وہاں اکیلا تھا, مگر کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی کیونکہ ہوا مخالف تھی. اور وہ رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا. شاگرد اسے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ بھوت ہے, اور ڈر کر چلا اٹھے. یسوع نے فوراً ان سے کہا, خاطر جمع رکھو, میں ہوں, ڈرو مت. پطرس نے اس سے جواب میں کہا, اے خداوند, اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں.
اس نے کہا آ۔ پترس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا، مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا اے خداوند مجھے بچا۔ یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا اے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ اور جب وہ کشتی پر چڑھ آئے تو ہوا تھم گئی، اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے۔ آمین آمین۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت اور باعث نصیحت ٹھہرے۔ اپنے دائیں اور بائیں دونوں اطراف کے لوگوں سے کہیے آج کا کلام میرے لیے ہے۔ ہیلیلویا۔ 2-3 لوگوں کو گلے لگائیے اور انہیں نیا سال وش کیجئے۔ پریز گاڈ۔ دیکھیں کیسی خوشبو پھیل رہی ہے، ایک دوسرے کا پرفیوم شیئر کر رہے ہیں آپ۔ کئی کہہ رہے ہیں میں مر کے ایک سی لائی سی وہ بھی ادھر چلی گئی ہے۔ او ہیلیلویا۔ پالوس کہتا ہے تم مسیح کی خوشبو ہو۔ ہیلیلویا۔ خداوند کی حضوری میں تشریف رکھیے پلیز۔ تھینک یو جیسس۔ آج کا کلام sometimes خدا ہمیں لیڈ کرتا ہے، sometimes وہ ہمیں پیچھے سے واچ کرتا ہے۔ تو مقصد آگے بڑھنا ہے۔ خداوند ہمیں لیڈ کرے تو بھی، یا وہ پیچھے کھڑا ہو کے ہمیں دیکھے واچ کرے تو بھی۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد آگے بڑھنا ہے۔ بعض اوقات ہم نہیں چاہ رہے ہوتے تو بھی ہمیں آگے بڑھنا ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور چناؤ نہیں ہوتا ہے۔ سم ٹائمز بیٹوں کے بیٹیوں کے ڈریمز کچھ اور ہوتے ہیں، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں یہ کروں گی، میں وہ کروں گی، لیکن ماں باپ ان کے بیاہ رچانے کے چکر میں ہوتے ہیں، اور انہیں بیاہ کرنا، وہ اس پورشن کے لیے، اس ڈائریکشن کے لیے وہ تیار نہیں ہے، لیکن انہیں آگے جانا پڑتا ہے۔ کچھ بیاہ کے چاہ میں ہوتے ہیں اور ان کے گھر کے حالات ایسے نہیں ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ انہیں نوکری کی طرف پش کرتے ہیں، اور جو سب سے بڑا بھائی یا بہن ہوتا ہے وہ ساری عمر کماتا ہی رہتا ہے، اور چھوٹوں کے بیاہ شادیاں کرنے میں اس کی عمر بیت جاتی ہے، اور وہ بہنیں باجیاں بن جاتی ہیں، اور وہ بھائی جان بن جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم کسی خاص ایریا کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہمیں وہاں جانا ہی پڑتا ہے، کیونکہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں، مووز ایسی بن جاتی ہیں، ہم ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں، ہمیں وہ چیزیں اڈاپٹ کرنا پڑتی ہیں، ہمیں جانا پڑتا ہے۔ یہاں پر شاگردوں کی رضامندی نظر نہیں آ رہی ہے، ولنگنس نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن یسوع مسیح کا کیا ارادہ ہے؟ اس نے مجبور کیا ہے تاکہ مجھ سے پہلے۔ سم ٹائمز خدا ہمیں لیڈ کرتا ہے اور سم ٹائمز پیچھے کھڑا ہو کے دیکھتا ہے۔ مقصد ایک ہی ہے کہ ہم آگے بڑھیں، ہم ترقی کریں، ہم پار چلیں۔ ہیلیلویا ہیلیلویا۔ اور میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، وہ 2023 میں کھڑا ہو کے آپ کا ہاتھ پکڑے اور آپ کو ویلکم کرے تو بھی ٹھیک، یا وہ 2022 میں ہی رہ کے اور آپ کو کہے جا بیٹے میں تجھے دیکھ رہا ہوں تو بھی ٹھیک۔ جس بھی حالت میں خداوند ہمیں رکھے ہم خوش ہیں۔ ہیلیلویا، ہم خوش ہیں۔ ہیلیلویا۔ ہمیں لیڈ کرے تو بھی، ہمارے ساتھ چلے تو بھی، یا ہمیں پیچھے سے دیکھے تو بھی، ہم جانتے ہیں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند کے خیالات ہمارے لیے سلامتی کے خیالات ہیں۔ ہیلیلویا۔ خداوند نے انہیں مجبور کیا ہے کہ مجھ سے پہلے پار چلے جائیں۔ میں شکر گزار ہوں، خدا بولتا ہے۔
ہیلیلویا. شکر گزار ہے خدا. اگر ہمارا خدا بھی گونگا ہوتا, مٹی کا بت ہوتا, لکڑی کا بت ہوتا, تو ہم کس کو ورشپ کرتے, ہم کس تک دعائیں پہنچاتے, اور ہم کس سے جواب لیتے, اور کس سے رہنمائی مانگتے. ہمارا خدا بولتا ہے. یہاں اس کلیسیا میں بھی بول رہا ہے, اور پوری دنیا میں جہاں جہاں ایماندار جمع ہو رہے ہیں ہوں گے, خداوند ان سے آج بات کرے گا. نئے سال کے لیے, اس نئے دور کے لیے خداوند اپنے کلام کو جاری کرے گا. خداوند نے ان سے کہا ہے پار جاؤ, مجھ سے پہلے پار جاؤ, مجھ سے پہلے, مجھ سے پہلے. اس کا مطلب کہ خداوند بعد میں آئے گا. تم لوگ مجھ سے پہلے جاؤ, میں بعد میں آؤں گا. میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند ہماری راہوں کو استوار کرتا ہے. خداوند ہماری راہوں کو ہموار کرتا ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایک بہت کارپٹ روڈ ہوگا اور اس پہ ہمیں ڈال دے گا اور کہے گا کہ اب کہیں بریک نہیں لگے گی, بس ہینڈل سیدھا رکھنا ہے اور تو منزل پہ پہنچ جائے گا. خداوند ہمیں بھیجتا بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ حالات کو بھی, طوفانوں کو بھی اجازت دیتا ہے کہ وہ ہمیں تھوڑا بہت ڈسرپٹ کر سکے, ڈسٹرب کر سکے, اور ہم ان طوفانوں میں, ہم ان مشکلوں میں, ہم ان پریشانیوں میں, ہم ان 52 ہفتوں میں, ہم ان مہینوں میں, ہم ان 365 دنوں میں جب جب پریشان ہو, جب جب دکھی ہو, مصیبت زدہ ہو, جب جب مشکلیں ہمیں آن گھیرے, ہم پھر سے خداوند کو پکارے اور اسے اپنی مشکلوں میں, اپنی پریشانیوں میں دعوت دیں. خداوند ہمارے ساتھ رہے, ہمارے آگے چلے یا ہمیں پیچھے سے دیکھے. خداوند ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور وہ ہمارے راہوں میں ہماری مدد کرتا ہے. ہیلیلویا. خداوند نے انہیں مجبور کیا ہے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ خداوند نے جب بھیج دیا ہے تو وہ چھوڑ دے گا. خداوند ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے. ہیلیلویا. وہ ہمارے ساتھ ہے. ہیلیلویا. وہ ہمارے ساتھ ہے. اس سے کہا دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے. کتنے ایمان رکھتے ہیں اس بات پہ کہ یہ سچ ہے. ہیلیلویا. یہ سچ ہے اور خداوند ہمارے ساتھ ہے. اس نے انہیں مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پہلے پار جائیں. ایک اور جو چیز اس آیت سے خاص طور پہ سیکھتا ہوں وہ یہ ہے, خداوند ہماری ترقی زیادہ چاہتا ہے. مسیح نے کہا تھا یہ کام جو میں کرتا ہوں تم ان کاموں سے بھی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ خداوند یسوع نے خدمت کا ایک پیٹرن سیٹ کیا, اور خداوند کیا کہہ رہا ہے کہ تم اس پیٹرن سے بھی, یعنی اس معیار سے بھی تمہاری خدمت اوپر ہونی چاہیے. ہیلیلویا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ خداوند ہمیں آگے دیکھنا چاہتا ہے. خداوند ہمیں پار دیکھنا چاہتا ہے. خداوند ہمیں اس پار دیکھنا چاہتا ہے. خداوند یہ نہیں چاہتا کہ یہاں آئے اور ساری عمر یہی رہ گئے اور ترقی نہیں ہے, افزائش نہیں ہے. خداوند ہمیں آگے دیکھنا چاہتا ہے. بعض اوقات ہم سوچتے ہیں ہم تو اکیلے جنگ لڑ رہے ہیں, ہماری جنگ میں ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے, سب نے ہمیں چھوڑ دیا ہے. چاچو جی ابا جی کی مرے نے تسی تے سانو. ہم بعض اوقات شکوہ بھی کرتے ہیں کہ سب چھوڑ گئے, اور ساتھ ساتھ یہ بتاتے بھی ہیں تسی چھڑ تے دیتا ہے لیکن ویکھ لو اسی تواڈے سامنے ہی. نہیں, یہ درست رویہ نہیں ہے. ہم بعض اوقات شکایت کر تسی تے سانو. میں آپ کو بتاؤں, دنیا, رشتہ دار, ایون آپ کے پیرنٹس بھی ٹو سم پوائنٹ آپ کو چھوڑ جائیں گے. اگر کوئی تا حیات آپ کے ساتھ رہے گا وہ یہ کتاب ہے اور کلام خدا ہے. ہیلیلویا. یسوع مسیح آپ کے ساتھ رہے گا. مسیح آپ کے ساتھ رہے گا کیونکہ ہمیشہ ساتھ رہنے کا وعدہ اس کا ہے. اس کا ہے. اس کا ہے. شاگرد شاید یہ سوچ رہے ہوں گے رات بھی ہے, اس جھیل میں شاید طوفان, پرابلم, ایشوز, یا لکھا ہے لفظ ہیں لیکن مجبور کیا خداوند نے انہیں. بعض اوقات جب آپ اکیلے رہ جائیں, لوگوں سے شکایت کرنا چھوڑ دیجئے
اسی تنہائی میں ہاتھ اٹھائیے اور شکر گزاری کرنا شروع کیجئے. سب آپ کو چھوڑ گئے لیکن مسیح آپ کے ساتھ ہے. مسیح آپ کے ساتھ ہے. انہی لمحوں میں رائٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ جب آپ یہ فیل کریں اسی تے کلے رہ گئے, سانو تے سارے چھڑ گئے, ساڑی تے ماں ساڑے تے پیو نے بھی سانو چھڑ دیتا ہے, انہیں بھی ہاتھ چوک لیا ہے. میں آپ کو بتاؤں خداوندوں کا خداوند آپ کے ساتھ ہے. وہ 22 میں بھی آپ کے ساتھ تھا, وہ 23 میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا. ہیلیلویا ہیلیلویا. وہ 23 میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا. جو آپ کو 22 سے نکال کے آپ کو زبردستی 23 میں لے آیا ہے, کیونکہ ڈیٹ ہمارے خیال یا ہماری مرضی کے مطابق چینج نہیں ہوئی, ڈیٹ کیلنڈر کے مطابق چینج ہوئی ہے. دن خداوند کی طرف سے بدلتے ہیں, اور جب 22 مکمل ہو گیا تو 23 شروع ہو گیا. اس میں ہماری مرضی شامل نہیں تھی, اس میں خدا کی مرضی شامل تھی. اور جب آپ کو اور مجھے وہ 22 سے نکال کے 23 میں لے آیا ہے, آپ یقین کیجئے وہ 22 میں بھی ساتھ تھا, وہ 23 میں بھی ساتھ ہوگا. بلکہ جب تک آپ جیتے ہیں, جب تک دنیا قائم ہے, خداوند آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہوگا. ہیلیلویا. وہ آپ کے ساتھ ہے, ساتھ رہے گا. اس نے مجبور کیا ہے کہ 22 سے نکل کر 23 میں آ جاؤ. مجبور کیا ہے, اس نے مجبور کیا کہ مجھ سے پہلے باہر چلے جاؤ, مجھ سے پہلے. میں آپ کو بتاؤں یہ پروفیٹک ہے, کوئی اس چیز کو ریسیو کرے. خداوند اس سال میں آپ کو موو کرائے گا. اس سال میں آپ کو موو کرائے گا. خرابا شانتو کھولے برے شانتو. خداوند اس سال میں آپ کو موو کرائے گا. قربے سانترو. خداوند اس سال میں آپ کو موو کرائے گا. آپ کی خدمت ایکسپینڈ ہوگی, آپ کی ٹیریٹری ایکسپینڈ ہوگی. آپ ایک پرانے گھر سے نئے گھر میں جائیں گے. خداوند آپ کا خدا فرماتا ہے آپ سائیکل سے موٹر سائیکل پر آئیں گے, موٹر سائیکل سے گاڑی پر آئیں گے, گاڑی سے 0 میٹر پر جائیں گے. خداوند آپ کا خدا فرماتا ہے اس سال وہ آپ کو موو کرائے گا, وہ آپ کو موو کرائے گا. آپ کے قدم نئی جگہ پر پڑیں گے, آپ کا قدم نئی جگہ پر پڑیں گے, آپ نئی زمین کو پوزیس کریں گے. خداوند خدا فرماتا ہے ہیلیلویا ہیلیلویا. آپ موو کریں گے اس سال میں, آپ موو کریں گے. آپ پرانی جگہ پر نہیں رہیں گے. آپ منہ کہیے یہ کلام میرے لیے ہے. او ہیلیلویا. یہ کلام میرے لیے ہے. ہیلیلویا. کہیے یہ کلام میرے لیے ہے. اپنے دائیں والے سے کہیے یہ کلام میرے لیے ہے. ہیلیلویا. یہ کلام I sense in my spirit, میں اپنے روح میں محسوس کروں شفٹنگ ہے. شفٹنگ ہے. خدا آپ کو شفٹ کر رہا ہے نئی جگہوں پہ نئی جگہوں پہ نئی جگہوں پہ. کوئی کہے یہ کلام میرے لیے ہے. ہیلیلویا. خدا آپ کو شفٹ کر رہا ہے. موو ہے موو ہے موو ہے. ہولی اسپرٹ کی موو ہے. ریسونترولو رے. یس 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 یس. خدا آپ کو موو کر رہا ہے. موو کر. شفٹ ہے شفٹ ہے. گریٹ شفٹ ہے. آپ پوزیس کریں گے. آپ پوزیس کریں گے. ہیلیلویا. آپ پوزیس کریں گے. آپ زمین کے وارث بن جائیں گے. آپ زمین کے وارث بن جائیں گے. قربا شانترو. آپ موو کریں گے. آپ موو کریں گے. آپ موو کریں. شاید ولسن تو موو کرے گا. تیری ترقی ہوگی. یس 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 یس. تو موو کرے گا. ہیلیلویا. اس نے مجبور کیا ہے کہ اس سے پہلے پار جائیں. اس سے پہلے پار جائیں. آپ میں سے کوئی سیریس ہے آج اس کلام کے ساتھ؟ یس 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 یس. ہیلیلویا. اور اس نے فوراً شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پہلے پار جائیں. اس سے پہلے پار جائیں جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے. تھینک یو جیزس. وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں, جابز کر رہے ہیں, پڑوسی ہیں, محلے دار ہیں, کچھ رخصت ہو جائیں گے
لیکن آپ پار جائیں گے، آپ پار جائیں گے۔ رسوترو لوکو رابا شانترو، کچھ رخصت ہو جائیں گے لیکن آپ پار جائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ رخصت ان کو کر رہے جن کو سرو کر چکا ہے، رخصت ان کو کر رہا ہے جن کی زندگیوں میں کام ہو چکا ہے، لیکن پار جانے کے لیے، آگے جانے کے لیے، نیکسٹ لیول پر جانے کے لیے، چینج کرنے کے لیے، شفٹ ہونے کے لیے، موو ہونے کے لیے انہیں کہہ رہا ہے جن کے پیچھے اس نے جانا ہے۔ ہاللیلویہ۔ کچھ کو رخصت کر رہا ہے لیکن کچھ کو پار جانے کا کہہ رہا ہے۔ ہاللیلویہ۔ کہ یہ میں پار جاؤں گا، کہ یہ میں پار جاؤں گا، کہ یہ میں پار جاؤں گا۔ ہاللیلویہ۔ میں پار جاؤں گا۔ ہاللیلویہ۔ کہ یہ میں پار جاؤں گا، اگرچہ میں اکیلا ہوں تو بھی پار جاؤں گا، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے تو بھی میں پار جاؤں گا۔ میں اکیلا رہ گیا ہوں لیکن میں پار جاؤں گا، اس لیے نہیں کہ مجھ میں بڑی جان ہے، بلکہ اس لیے پار جاؤں گا کہ میرے خداوند نے کہا ہے میں پار جاؤں گا۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ اس نے مجبور کیا کہ پار 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 جانا ہے، پار اس نے مجبور کیا ہے۔ آپ کیوں ترقی کریں گے؟ کیونکہ اس نے۔ آپ کیوں افزائش کریں گے؟ کیونکہ اس نے۔ آپ کیوں اپنا سامان باندھیں گے؟ کیونکہ اس نے۔ آپ کیوں بڑے خواب دیکھیں گے؟ کیونکہ اس نے مجبور کیا ہے۔ اس نے مجبور کیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس۔ اور اس نے فوراً شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب شام ہوئی تو وہاں اکیلا تھا۔ لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے دو کام خداوند نے یہاں کہے۔ ایک کہا کہ تم پار چلے جاؤ، اور دوسرا یہ کہا کہ میں لوگوں کو رخصت کروں۔ ایک کام یہاں کر لیا خداوند نے، لوگوں کو رخصت کر دیا، اور رخصت کرنے کے فوراً بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ یسوع شاگردوں کے پاس جھیل میں آتا، ان کو آواز دیتا کشتی روکو میں بھی آ رہا ہوں۔ خداوند نے ایسا نہیں کیا ہے۔ ان کو جھیل میں بھیج کے، ان کو کشتی میں بھیج کے، خود خداوند پہاڑ پر اکیلا تنہا۔ سنیے، ہم بعض اوقات یہ توقع کرتے ہیں کہ خداوند ہمارے ساتھ ساتھ ہی رہے، خداوند ہمارے ساتھ ساتھ ہی چلے۔ خداوند میرے بیٹے کے مرنے کے پہلے، میرے بیٹے کے مرنے سے پہلے چل۔ خداوند نے کہا میرے جان دی ضرورت نہیں، میرا کلام لے جا۔ اس نے کہا کلام کیا ہے؟ خداوند نے کہا کلام یہ ہے تیرا بیٹا جیتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ کلام یہ ہے کہ تیرا بیٹا، بس اس نے پھر دوسری بات ہی نہیں کی۔ اس نے کہا اچھا تھینک یو، کلام لے آئے، ٹر پہ آئے۔ اس سے کلام تے ٹر پہ آئے۔ آگے سے پیغام ملا ہے تیرا بیٹا شفا پا چکا ہے۔ انہوں نے کہا مینوں دسو کس ویلے انہوں شفا ہوئی سی؟ انہوں نے کہا کل اس ٹائم۔ انہوں نے کہا یہی وہ لمحہ تھا جب خداوند نے کہا تھا تیرا بیٹا جیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ جی یسوع لی بجانیاں تے صحیح بجانیاں نے، جے شوکت صدیق لی بجانیاں تے پھر رہن گے۔ یس یس یس۔ سنیے، یہاں پر ہونا یہ چاہیے تھا، پلان خداوند کا یہی ہے کہ خداوند نے شاگردوں کے ساتھ پار جانا ہے، لیکن انہیں پار بھیج کے باقی لوگوں کو رخصت کر کے خود اکیلا پہاڑ پر دعا کرنے کے لیے چلا گیا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کا اور میرا جو یہ سفر ہے جو ہم زمین پر کر رہے ہیں، اس سفر میں سم ٹائمز ایسا ہوگا، بلکہ موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوگا کہ خدا ہمیں نظر نہیں آئے گا،
ہم کہیں گے خداوند تو کہاں ہے؟ ہم کہیں گے خداوند کیا تو دیکھ رہا ہے؟ ہم کہیں گے خداوند یہ سب کچھ میری برداشت سے باہر ہے. ہم کہیں گے خداوند انف از انف، اب یہ سب کچھ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. لیکن خداوند اس وقت بھی 100% آپ کو دیکھ رہا ہے، نمبر 1. اور نمبر 2 جو یہاں پر ہے، شاگرد نیچے طوفان میں ہے، شاگرد نیچے مشکل میں ہے، اور یسوع مسیح پہاڑ پر ان کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے، اور یسوع مسیح ان کے لیے دعا کر رہا ہے. 2023 میں اور اگلے سالوں میں بھی جب جب آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس کریں، آپ اپنے آپ کو چھوڑا ہوا، رد کیا ہوا محسوس کریں، یقین جانیے اب خداوند کسی پہاڑ پر تو نہیں ہے، اب وہ عالم بالا پر ہے. اور عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے وہ ہماری شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے. ہاللیلویا. وہ آپ کے اور میرے لیے آسمانوں پر بھی دعائیں کر رہا ہے. کوئی کہے کہ یہ کلام میرے لیے ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. آپ چھوڑے نہیں گئے ہیں، آپ کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں آسمانی مقاموں پر. ہاللیلویا. یہ انہیں بھیج دیا ہے پارس نے، لیکن خود ان کے لیے پہاڑ پر دعا کر رہا ہے. خداوند آپ کے لیے 2023 کے لیے 2023 کے لیے دعا کر رہا ہے، کیونکہ وہ ہماری شفاعت کے لیے کب تک ہمیشہ زندہ ہے. ہاللیلویا. وہ ہماری شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ ہے. بس آپ ایک کام کیجئے، جس مقصد کے لیے اس نے آپ کو پش کیا ہے، اس نے آپ کو دھکیلا ہے، اس نے آپ کو مجبور کیا ہے 2023 میں داخل ہونے کے لیے، اس مقصد پر اپنی آنکھیں لگا لیجئے. خداوند آپ کا خدا آپ کے لیے دعا کر رہا ہے. آمین، 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 آمین. آپ کے لیے دعا کر رہا ہے. ہاللیلویا. خداوند آپ کا خدا آپ کے لیے دعا کر رہا ہے. آپ میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، جو آن لائن بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی سنیے. آپ میں سے کچھ ہے جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں ایک اور سال گزر چکا ہے، اب میں اور بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں اور بوڑھی ہو گئی ہوں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 2023 ہی آپ کے معجزے کا سال ہے. ہاللیلویا. 2023 ہی آپ کے معجزے کا سال ہے. 2023 ہی آپ کے معجزے کا سال ہے. 2023 ہی آپ کے معجزے کا سال ہے. آپ ازدواج کے بند میں بندھیں گے. خداوند آپ کا خدا آپ کو 1 سے 2 کرے گا، اور پھر 2 سے 1 کرے گا، اور پھر آپ کی افزائش ہوگی. آپ بڑھیں گے، آپ پھلیں گے، اور آپ زمین کو معمور و محکوم کریں گے، اور آپ خدا کی شکر گزاری کریں گے کہ جو آپ کو 22 سے نکال کر 23 میں لایا ہے. خداوند آپ کا خدا آپ کے لیے دعا کر رہا ہے، اور اس کی حضوری، اس کی قدرت آپ کے ساتھ ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. آپ کو 23 میں دھکیل دیا اس نے، لیکن وہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے. ہاللیلویا. وہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. اور جب خداوند دعا کر رہا ہے، ٹھیک اسی وقت کیا ہے؟ مگر کشتی کب پہاڑ پر دعا ہو رہی ہے، کشتی جھیل میں ہے، مگر ہو ہچکولے کھا رہی ہے، ڈگمگا رہی ہے. ارے تیرے لیے تو دعا ہو رہی ہے، اور اس کے باوجود کشتی ہچکولے کھا رہی ہے، ڈگمگا رہی ہے، طوفانوں، تھپیڑوں، لہروں کے
ہاتھوں میں ہے اور وہ جہاں چاہ رہے ہیں اس کو ہلا رہے ہیں، گرا رہے ہیں اس کو سموتھ ڈرائیو نہیں مل رہی ہے۔ ایک پہاڑ پر تو تیرے لیے دعا ہو رہی ہے، لیکن کشتی میں پرابلم ہے، ایشوز ہیں، کشتی میں چیلنجز ہیں، کشتی میں آزمائش ہے، کشتی میں ایمان ڈاماڈول ہو رہا ہے، کشتی میں 12 لوگ ہیں، پہاڑ پر ایک شخص ہے، پہاڑ پر ایک ہے اور کشتی میں 12 ہیں۔ پہاڑ پر سب کچھ سکون ہے لیکن کشتی میں پرابلم ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کا گریٹر نمبر آپ کو سکون نہیں دے سکتا۔ سکون اور اطمینان اور تسلی یسوع مسیح کے ساتھ لنکڈ ہے۔ خداوند یسوع مسیح آئے گا تو سکون ہوگا، خداوند یسوع مسیح آئے گا تو سب کچھ تھم جائے گا۔ آپ جب جس گھڑی، جس مہینے، جس ہفتے، 365 دنوں میں جس بھی دن آپ کسی آزمائش میں گر جائیں، کسی پرابلم میں گر جائیں، آپ طوفانوں سے بھی لڑیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ خداوند کو بھی پکارنا شروع کریں، کیونکہ طوفانوں میں اگر کوئی ہستی بچا سکتی ہے اس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے۔ کوئی اور نہیں بچا سکتا، کوئی اور ریسکیو نہیں کر سکتا، کوئی اور آپ کو سہارا نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی گرے ہوئے کو اٹھا سکتا ہے وہ خدا ہے، اگر کوئی جھکے ہوئے کو سنبھالتا ہے وہ خدا ہے، اگر کوئی قبر میں سے بھی باہر نکال سکتا ہے تو وہ خدا ہے۔ ہاللیلویا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ سال کے شروع سے، خداوند ہمارے خدا کی آنکھیں سال کے شروع سے سال کے آخر تک اپنے لوگوں پر لگی رہتی ہیں۔ 2023 میں بھی، ہر ایک دن میں بھی، ہر ایک طوفان میں بھی، ہر ایک پرابلم، ہر ایک چیلنج میں بھی خداوند ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم پر نگاہ کیے ہوئے وہ صرف دعا نہیں کر رہا، ہمیں اس کو پکارنے کی ضرورت ہے اور وہ ہماری مدد کے لیے موجود ہوگا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کشتی میں طوفان ہے، پہاڑ پر سب کچھ ٹھیک ہے، پہاڑ پر سب کچھ ٹھیک ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ وہاں دعا ہو رہی ہے، کشتی میں صرف چپو چلایا جا رہا ہے، چپو چلایا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بعض اوقات ہم صرف اپنے کام کو فوکس کیے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یسو نے بڑی سونی نوکری دیتی جے، یسو دا شکر ہونے تے 12 لا دیتیاں نے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ وہی نوکری، وہی کام کاج، وہی شفٹیں، وہی ڈیوٹیز، وہی روسٹر ہمیں خدا کی حضوری سے کھینچ لیتا ہے، ہمیں خدا کے قریب ہونے نہیں دیتا۔ وہی اپ گریڈ، وہی ترقی، وہی چیزیں میں خدا سے دور، اور ہمارا فوکس ہماری جاب ہو جاتا ہے، ہمارا فوکس نوکری ہو جاتا ہے، ہم فیلوشپ سے ہٹ کے نوکری کو فوکس کر لیتے۔ خداوند نے یہ ضرور کہا تھا کہ مجھ سے پہلے پار جاؤ، کوئی طوفان انہیں روک نہیں سکتا تھا پار جانے سے، لیکن یہ صرف طوفان سے لڑ رہے ہیں۔ اور یہاں اس پورے متن میں، پیسج میں، 2 اور انجیل میں سیم اسی واقعے کا ذکر ہے۔ کہیں پر شاگردوں نے خداوند کو نہیں پکارا، نمبر 1، نمبر 2 انہوں نے دعا نہیں کی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بعض اوقات جو کچھ خدا ہمیں دے دیتا ہے وہی ہمارا بت بن جاتا ہے۔ وہی نوکری، وہی روزگار، وہی بزنس، وہی کاروبار، وہ ہمارا بت بن جاتا ہے اور ہم خدا سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہم خدا کو ڈی ویلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم توازن نہیں کر پاتے، ہم بیلنس لائف نہیں گزارتے ہیں۔ مسیح نے کیا کہا تھا؟ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو ادا کرو۔ اس کا مطلب کہ ہمیں بیلنس لائف گزارنی ہے۔ جو دنیا کا ہے وہ دنیا کو، لیکن جو خدا کا ہے وہ 100% خدا کا ہونا چاہیے۔ ہاللیلویا۔ ان کے پاس کلام موجود ہے کہ مجھ سے پہلے
پار جاؤ. لیکن اس کے باوجود انہیں فیلوشپ, ان کی دعائیہ زندگی, ان کا خدا کے ساتھ ریلیشن شپ, تعلق, ان کی آنکھیں لگی رہنی چاہیے تھی کہ خداوند کون سی کشتی میں آ رہا ہے, خداوند کب آئے گا, خداوند کب ہمیں جوائن کرے گا, کیا وہ کسی اور کشتی میں آئے گا, یا وہ کس طرح آئے گا, وہ کیسے ہمارے ساتھ ہو لے گا. ان میں سے کسی نے اس چیز کو ڈسکس نہیں کیا. یہ صرف کشتی چلا رہے ہیں, کشتی چلا رہے ہیں, کشتی چلا رہے ہیں, اور کشتی طوفانوں سے گھری پڑتی ہے. یہاں تک یہ لکھا ہے کیونکہ ہوا مخالف تھی. اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے جس ڈائریکشن میں جانا ہے, ہوا یعنی جس ڈائریکشن میں جانا ہے ہوا اس کے مخالف چل رہی ہے. اور اس میں انجن نہیں ہے, ڈیزل انجن نہیں ہے, پیٹرول انجن نہیں ہے. یہ کشتی جو ہے یہ چپوؤں سے چلے گی, یہ انسان کی محنت سے چلے گی, اور ہوا مخالف ہے. میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں چرچ, آپ کو اس نے 2023 میں بھیج تو دیا ہے. کلام آپ کو پار لے کر جائے گا, ہیلیلویا. کلام آپ کو پار لے کر جائے گا, ہیلیلویا. لیکن جب مشکلیں پڑیں, جب اپوزیشن ہو, جب مخالفت ہو, جب پرابلمز ہو, ایشوز ہو, آپ کو محنت بھی کرنی ہے, زور بھی مارنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے, خداوند کو بھی پکارنا ہے, ہیلیلویا. خداوند کو بھی پکارنا ہے. انہیں کہنا چاہیے تھا, اے طوفان ہم تجھے یسوع کے نام سے حکم دیتے ہیں کہ تھم جا, اور طوفان اسی وقت تھم جاتا. انہوں نے بدنی محنت کی ہے, روحانی محنت نہیں کی ہے, اس لیے طوفان نہیں تھما جب تک خداوند خود نہیں آ گیا. پہاڑ پر دعا ہو رہی ہے, جھیل میں کشتی ہچکولے کھا رہی ہے. این ممکن ہے آپ زمین پر ہچکولے کھا رہے ہیں, ایٹ دی سیم ٹائم یسوع آسمانوں پر دعا کر رہا ہے. این ممکن ہے یہ دونوں چیزیں پیرلل چلیں, بٹ اسی لمحے جب آپ پرابلم میں ہیں, آپ مشکل میں ہیں, آپ دکھوں میں ہیں, آپ مصیبت میں ہیں, آپ کو خداوند کو پکارنا ہے, ہیلیلویا. آپ کو خداوند کو پکارنا ہے, ہیلیلویا. آپ کو اسے پکارنا ہے, اور جب آپ اسے پکاریں گے وہ آپ کے پرابلمز, آپ کے ایشوز میں آ جائے گا. سنیے, جب آپ اسے پکاریں گے نا, پھر آپ کو پتا ہوگا کہ خداوند نے مداخلت کرنی ہے, کیونکہ آپ نے دعوت دی ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس نے مداخلت, کیونکہ آپ نے اسے بلایا ہے. جب آپ اسے دعوت نہیں دیں گے, جب آپ اسے بلائیں گے نہیں, تو پھر جب وہ مداخلت کرے گا پھر آپ پہچان نہیں سکیں گے. سنیے, یہ بڑا یہ سینسٹیو ایشو ہے. ہم بعض اوقات پہچان نہیں پاتے ہیں کہ یہ جو مدد ہے یہ خداوند کی طرف سے ہے یا کسی انسان کی طرف سے ہے, یہ خدا کی طرف سے ہے یا شریر یہ رستہ کھول رہا ہے. چونکہ ہم دعا نہیں کر رہے ہوتے, ہم اس کو ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے کہ یہ دروازہ خدا نے کھولا ہے یا یہ دروازہ ابلیس نے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ابلیس بھی دروازے کھولتا ہے. آدم اور حوا کے لیے دروازہ کس نے کھولا تھا؟ تم خدا کی مانند ہو. یہ دروازہ ہے, یہ دروازہ ہے, یہ دروازہ ہے. میں آپ کو ہر ایک حالت میں دعا کرنی ہے, آپ کو ہر ایک حالت میں خدا کو پکارنا ہے. اور جب آپ رات کو اس کو پکار رہے ہوں گے, اور آپ جب صبح جائیں گے, آپ اپنے آفس میں, اپنی جاب پر, اسکول, کالج, یونیورسٹی میں جب آپ جائیں گے, اور آپ کو وہاں پر اپ گریڈ ملے گا, آپ کو ترقی ملے گی, آپ کی پذیرائی ہوگی, تو آپ 100% شکر گزاری کریں گے کہ یہ تو خدا کی طرف سے ہے, کیونکہ میں نے پچھلے کئی راتیں اسی کام کے لیے دعائیں کی ہیں. صرف سٹرگل نہیں کی ہے, صرف کوشش نہیں کی ہے, سفارشیں نہیں کی ہیں, دعائیں کی ہیں. آمین, آمین. پہاڑ پر دعا ہو رہی ہے,
کشتی جھیل کے بیچ میں ہے لیکن لہروں سے ڈگمگا رہی ہے کیونکہ ہوا. یہاں پر لکھا ہے جب وہ پہاڑ پر دعا کرنے کے لیے گیا تو کیا وقت تھا؟ شام کا وقت تھا. شام سے مراد جب سورج ڈھل جائے. شام سے مراد جب سورج ڈھل جائے. اور یہاں آگے لکھا ہے اب سورج ڈھلنے سے لے کر اس وقت تک جب تک یسوع جھیل پر نہیں آیا ہے اور پانی پر چلنے نہیں لگا ہے، یہ بہت زیادہ گھنٹے ہیں. بہت زیادہ گھنٹے ہیں بیچ میں. یہاں پر لکھا ہے اور رات کے چوتھے پہر. دن کے کتنے پہر ہوتے ہیں؟ پرانے مائیاں بابے روزے رکھتے ہوں سن کنے پہراں دا؟ شاباش. دن کے کتنے پہر ہوتے ہیں؟ 8 پہر ہوتے ہیں. 4 دن کے 4 رات، یعنی 24 گھنٹوں میں کتنے پہر ہوئے؟ یعنی 3 گھنٹے کا ایک پہر ہوتا ہے. 8 تیے 24 گھنٹوں کا ایک دن. تو دن کے کتنے پہر ہوئے؟ 8 پہر ہوئے. اب رات کے کتنے ہو گئے؟ تو یہاں پر خداوند کس وقت نیچے اتر رہا ہے؟ چوتھے پہر سے مراد کیا ہے؟ تقریباً صبح ہونے ہی والی ہے. اوہو. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاگرد کشتی میں جب بیٹھے ہیں ابھی شام نہیں ہوئی تھی، ابھی دن تھا. اور پار جانے کے لیے اس جھیل میں آپ کو پوری رات نہیں لگتی ہے. کچھ دیر میں وہ پار جا سکتے تھے لیکن اسے پوری رات لگ گئی ہے. رات سے بھی شاید تھوڑا زیادہ لگ گیا ہے. اسکالرز کہتے ہیں یہ صبح 3 سے 6 بجے کا ٹائم تھا جب خداوند اس جھیل پر چلنے لگا. تو جب چوتھا پہر لکھا ہے تو اس کا مطلب بالکل صبح قریب ہے. تو شام ہونے سے پہلے یہ جھیل میں اتر گئے ہیں اور صبح ہو گئی ہے تقریباً، اور یہ کشتی میں ہیں اور یہ انجوائے نہیں کر رہے ہیں، یہ خوف زدہ ہیں، یہ مشکل میں ہیں، یہ پریشانی میں ہیں اور یہ ہیلپ لیس ہیں. کہہ رہے ہم کیا کریں؟ ایک شاید کہتا ہوگا یار اگر یسوع ساتھ ہوتا نا تو اس کو جا کے جگا لیتے کہ خداوند ہمیں بچا، کیا تو نہیں جانتا کہ ہم مرے جاتے ہیں؟ وہ کہتا ہے یسوع بھی ساتھ نہیں، اب کیا کریں؟ ایسے ہی شاید آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے یار 22 چ بھی انہیں کوئی گل بات نہیں کی تھی، 22 بھی انجی ننگ گیا، 23 پتہ نہیں نال ہوئے گا کہ نہیں. اگر نال ہوئے نا تو یسوع کو لو اے لئیے تو یسوع کو لو او لئیے تو یسوع نو اے کہیے تو یسوع نو او کہیے. میرے بھائی، میرے بیٹے، میری بیٹی، وہ تجھے نظر آئے یا نہ آئے وہ تیرے ساتھ ہے. ہیلیلویا. وہ تیرے ساتھ ہے، وہ تیرے ساتھ ہے. یہاں پر شاگرد کشتی میں، کشتی لہروں میں، ایک عجیب سی کشمکش ہے. جو تھوڑی دیر کا سفر تھا پوری رات ہو گئی ہے اور وہ سفر ختم نہیں ہو رہا. ایٹ دی اینڈ کیا ہوا ہے؟ خداوند یسوع اترا ہے پہاڑ سے. لکھا ہے 25ویں، اور وہ رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا. کشتی نہیں ہے نا یسوع کے لیے، لیکن وہ پانی پر بھی آپ کے لیے چل سکتا ہے. وہ پانی پر بھی آپ کے لیے اس کو آسمانوں سے A380 بس نہیں چاہیے. بڑا جہاز ہوں 747 تے 380 ڈبل ڈیکر ہوں. اس کو آسمانوں سے آنے کے لیے وہ بس نہیں چاہیے. وہ بادلوں کے رتھوں پہ سوار آپ کے پاس آ سکتا ہے. وہ نہ بھی آئے اپنے فرشتے بھیج سکتا ہے آپ کے لیے. یسوع کو فرشتے آ کر تقویت دیتے تھے. فرشتے آ کر بہت سارے نبیوں پیغمبروں کی فرشتوں نے آ کر مدد کی ہے. لیکن یہاں پر یسوع مسیح خود ان کے پاس پانی پر چلتا ہوا آ رہا ہے. سنیے، چونکہ انہوں نے یسوع کو بلایا نہیں تھا، انہوں نے دعا نہیں کی تھی کہ خداوند آ اور ہمیں بچا. اب ان کا رسپانس دیکھیے ذرا. اور وہ رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا. شاگرد اسے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ بھوت ہے اور ڈر کر چلا اٹھے.
یسوع تو کافی عرصے سے ان کے ساتھ ہے، کئی کرامات خداوند نے دکھائے، کئی معجزے یہ دیکھ چکے ہیں، لیکن پانی پر چلتے ہوئے یسوع کو دیکھ کر شاگرد گھبرا گئے، خوف زدہ ہو گئے، چلا اٹھے۔ ہے خداوند، لیکن ان کے خیال میں کیا آیا ہے کہ یہ دیکھا، جب آپ خدا کے ساتھ ون ان اسپرٹ نہیں ہوتے ہیں، جب آپ خدا کے ساتھ الائن نہیں ہوتے ہیں، جب آپ خدا کے روح کے ساتھ ایک نہیں ہوتے ہیں، آپ اس طرح کے پرابلمز، اس طرح کی مس انڈرسٹینڈنگز میں پڑ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ خدا کے روح کے ساتھ ایک نہیں ہیں، الائن نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں یہ کلام آپ کے لیے ہے؟ آپ خدا کے روح کے، آپ نے اس کو پکارا نہیں ہے، آپ نے دعائیں نہیں کی، آپ نے روزے نہیں رکھے ہیں۔ ہنا، ہم نے پچھلے سنڈے دیکھا نا، ہنا کو نہیں بتایا گیا کہ یسوع آ گیا ہے، تو نے اس سے ملنا تو آجا پلیز۔ مریم اور یوسف آئیں یسوع کو لے گئے، وہ خود بخود اندر آئیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ 84 سالوں سے کیا کر رہی تھی؟ دعائیں، اور 84 سالوں سے کیا کر رہی ہے؟ دعائیں اور روزوں سے خدا کی عبادت کر رہی، 84 سال۔ اور جیسے اس کو پتا یہ یسوع ہے، کوئی یسوع نے معجزہ نہیں کیا، یسوع نے کوئی اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کو نہیں کہا گاڈ بلیس یو، یسوع نے کچھ نہیں کہا اس سے، کوئی بات نہیں کی یسوع نے اس سے، بٹ شی نوز کہ یسوع آ گیا ہے۔ ہیلیلویا! کیا ہی کنیکشن آپ کا، کیا الائنمنٹ آپ کی خدا کے ساتھ، خدا کے ساتھ آپ کا دعا روزہ، آپ کی رفاقت، آپ کی فیلوشپ، آپ خدا کی مرضی، خدا کے پلانز کو سمجھ پائیں گے کہ یہ خدا ہے، یہ دروازہ، یہ اوپننگ، یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے، خدا کی طرف سے ہے۔ سنیے، شاگرد گھبرا گئے، کہنے لگے کہ بھوت ہے، اور ڈر کر چلا اٹھے۔ اچھا، یہ جمع کا صیغہ، اس کا مطلب سارے کے سارے ڈر گئے ہیں، سارے کے سارے چلا اٹھے ہیں، سارے کے سارے گھبرا گئے ہیں۔ یار 12 بندے ہوں، مرد ہوں، اور وہ ڈر جائے، سبب کیا ہے؟ کشتی چل رہی ہے، بچے پل رہے ہیں، سائیکل پہ CDA کی نوکری چل رہی ہے، کارپوریشن میں جا رہا ہے، صبح جا رہا ہے شام کو آ رہا ہے، صبح جا رہا ہے شام کو آ رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، رشتہ دار بھی ہو رہے ہیں، بیاہ شادیاں بھی ہو رہی ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں، بچوں کی پڑھائیاں بھی ہو رہی ہیں، سارے کام، لیکن خدا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق، کوئی واسطہ۔ کشتی چل رہی ہے، کشتی، لیکن جیسے خداوند آیا ہے یہ گھبرا گئے ہیں، یہ گھبرا گئے ہیں۔ سنیے، یسوع نے فوراً ان سے کہا، فوراً، اس کا مطلب کہ خداوند ایک لمحہ کے لیے بھی آپ کو شک و شبہ کی زندگی گزارتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا۔ خداوند نہیں چاہتا کہ آپ شک میں زندگی گزاریں، خداوند نہیں چاہتا کہ آپ شکوک و شبہات میں بندے رہیں، پتہ نہیں یسوع ہے، پتہ نہیں آسی تو نہیں جان دے جی، خدا ہے، پتہ نہیں پادری صاحب جی، تسی پوچھ کے دسو سانو، کچھ سمجھ نہیں آ رہی مسئلے دی، ویاہ کریے کڑی دا کے نہ کریے، سمجھ نہیں آ رہی، شک۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، اگر آپ خدا کے روح کے ساتھ الائنمنٹ میں ہیں، آپ کو چھوٹی سے چھوٹی بات بھی خدا کی سمجھ آنے لگے گی۔ اگر آپ خدا کے روح کے ساتھ ون ان اسپرٹ ہیں، ون ان اسپرٹ ہیں، آپ کو اس کی باتیں سمجھ آنے لگیں گی، سمجھ آنے لگیں گی۔ ہیلیلویا! آپ کو سمجھ، میں آپ کو بتاؤں، جو کنفیوژن ہے، جو شک ہے، یہ شریر کی جانب سے ہے، یہ وہ مکس کرتا ہے آپ کے ایمان کی ہانڈی میں، شک کو لے کر آتا ہے۔ کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے بیچ کے درخت کا پھل نہ کھانا؟ واقعی کہا خدا نے؟ شک، کنفیوژن۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا آپ کو کبھی بھی کنفیوز نہیں کرے گا، خدا آپ کے اندر کبھی بھی شک پیدا نہیں کرے گا، خدا آپ کے اندر کبھی بھی ڈاؤٹس کو کریٹ نہیں کرے گا، بلکہ خدا آپ کی کنفیوژن کو دور کرتا ہے، خدا آپ کے شک کو دور کرتا ہے، خدا آپ کو کبھی خوف زدہ نہیں کرے گا، وہ آپ کے خوف کو دور کرتا ہے۔ یہاں پر خداوند نے کیا کہا؟ ڈرو مت،
اس کا مطلب کیا ہوا؟ اور لکھا فوراً خداوند نے کہا. اگر یہ انجیل مرکس نے لکھی ہوتی نا تو میں کہتا یہ اس کا رائٹنگ سٹائل ہے، وہ بار بار کہتا ہے فل فور. لیکن یہ متی لکھ رہا ہے. اگر فوراً خداوند نے کہا اس کا مطلب خداوند نے واقعی فوراً کہا ہے. فوراً ان سے کہا. شاگرد اسے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے، کہنے لگے بھوت ہے، اور ڈر کر چلا اٹھے. یسوع نے فوراً ان سے کہا رائٹ ان the middle of their doubts، خداوند نے ان سے کہا خاطر جمع رکھو میں ہوں. اوہو، خاطر جمع رکھو، حوصلہ رکھو، میں ہوں. سنیے، جو میں بات پہلے کر رہا تھا، اگر ہم نے اسے بلایا ہوتا نا تو پھر ہم یہ نہ کہتے بھوت ہے، پھر ہم کہتے دیکھو ہماری دعاؤں کا جواب پانی پر چلتا ہوا آ رہا ہے. ہیلیلویا. ہماری دعاؤں کا جواب کہاں پر چلتا ہوا؟ لیکن چونکہ ہم نے اسے بلایا نہیں ہے، وہ خود بخود آ گیا ہے، سرپرائز کرنے کے لیے آ گیا ہے، ہمیں حیران کرنے کے لیے آ گیا ہے. میں اگین اس چیز کو ریلیز کروں گا. یہ سال آپ کے لیے حیران کن سال ہوگا. ہیلیلویا. یہ سال آپ کے لیے حیران کن سال ہوگا. اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے اور کہیے یہ سال میرے لیے حیران کن سال ہوگا. ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا. یہ سال آپ کے لیے حیران کن سال ہوگا. حیران کن سال ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند نے ان سے کہا جہاں ہو وہیں رکو، ٹھہرے رہو، تمہارا حوصلہ جاتا نہ رہے، میں ہوں. تم پریشان نہ ہو، یہ میں ہوں. تم گھبرا مت جاؤ، یہ میں ہوں. یہ میں ہوں. یہ کہیں کسی نے پہلے بھی کہا ہے میں ہوں. کسی نے پہلے بھی کہا، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تیرا کیا تعارف کروایا جائے جب میں جاؤں گا، تو اس نے کہا کہ ان سے کہنا کہ میں جو ہوں سو میں ہوں. میں جو ہوں سو میں ہوں. یہ وہی ہے بدن لے کر پانی پر کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے میں ہوں. کرا ساندرو لو کرابا ساندرو. یہ وہی ہے جو روپ دھار کے، جو کلام مجسم ہو کر پانی پر کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے میں ہوں. کوئی کہے بلند آواز سے یہ کلام میرے لیے ہے، یہ کلام میرے لیے، یہ کلام میرے لیے ہے. یہ کلام جب خدا نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جا بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال لا، میرا پلان ان کے لیے ملک معودہ کا ہے، تو موسیٰ بہت سارے بہانے بنانے لگا. ایک بہانہ یہ بھی تھا کہ جب وہ لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ تو کون ہے، مجھے کس نے بھیجا. دیکھ لیجئے ذرا میرے ساتھ ریفرنس دیکھ لیجئے، خروج کی کتاب نکالیے ذرا، 3 باب 13 آیت. تب موسیٰ نے خدا سے کہا جب میں بنی اسرائیل کے پاس جا کر ان کو کہوں کہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور وہ مجھے کہیں کہ اس کا نام کیا ہے، تو میں ان کو کیا بتاؤں. سوال بڑا ویلڈ ہے، جواب اس سے بھی ویلڈ ہے. ہیلیلویا. جواب اس سے بھی سپر ہے. خدا نے موسیٰ سے کہا میں جو ہوں سو میں ہوں، یہ میرا نام ہے. I am who I am. میں جو ہوں سو میں ہوں. سو تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے. پرانے عہد نامہ میں وہ اپنا تعارف یہ کرواتا ہے کہ میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، لیکن نئے عہد نامہ میں وہ کہتا ہے میں ہی ہوں.
ہیلیلویا، میں ہی ہوں، ہیلیلویا، میں ہی، یہ وہی ہے جو پرانے عہد نامہ میں موسیٰ پر ظاہر ہوا، اب اپنے شاگردوں پر ظاہر ہو رہا ہے، ہیلیلویا۔ یہ وہی ہے، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے۔ سنیے، خدا کا تعارف کئی ہزار سال پہلے بھی وہی تھا، اور کئی ہزار سال بعد بھی وہی ہے، اور کئی ہزار سال بعد پھر وہی ہوگا۔ جب ہم خداوند کے پاس جائیں گے اور خداوند سے کہیں، خداوند کیا تو ہی بنی اسرائیل کو ملک موعدہ سے ملک مصر سے نکال لایا تھا؟ اور خداوند اسمائل کرے گا اور کہے گا ہاں میں ہوں، ہیلیلویا۔ ہم خداوند سے، خداوند کیا تو ہی ہے جس کے بارے میں ہم اناجیل میں، جس کے بارے میں ہم بائبل مقدس میں پڑھتے رہے اور لوگوں کو سناتے رہے؟ خداوند کہے گا ہاں میں ہوں، ہیلیلویا۔ آپ کی زندگی کے ہر ایک دن کو، آپ کے اس سال کو جو لطف کا تاج پہناتا ہے وہ میں ہوں، ہیلیلویا۔ خداوند آپ کا خدا آپ کے دنوں، مہینوں اور سالوں کو لطف کا تاج پہناتا ہے۔ جو پہناتا ہے اس کا تعارف یہ ہے کہ یہ میں ہوں، ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ جب بنی اسرائیل کو متعارف کروانا ہے تو بھی میں ہوں، اور جب شاگردوں کو متعارف کروانا ہے تو بھی میں ہوں۔ وہ قدیم الایام سے ہے اور عبدالآباد تک رہے گا۔ سنیے، جہاں اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنا تھا وہاں بھی کہتا ہے میں ہوں، اور جہاں اپنے آپ کو شاگردوں پر ظاہر، دنیا پر ظاہر کر چکا ہے وہاں بھی کہتا ہے میں ہوں۔ سنیے، جنہیں مصر کی غلامی سے چھڑانا تھا انہیں بھی کہتا ہے میں ہوں، اور آپ کو اور مجھے جنہیں گناہ کی غلامی سے چھڑانا ہے ان کے لیے بھی خدا کا تعارف یہی ہے میں ہوں، ہیلیلویا۔ جنہیں ملک موعدہ میں لے کر جانا تھا انہیں بھی کہتا ہے میں ہوں، اور جنہیں ہمیشہ کی زندگی اور جنہیں خدا کی بادشاہی میں لے کر جانا ہے ان کے لیے بھی تعارف یہ ہے کہ میں ہوں۔ ہمارا خدا زندہ ہے اور وہ کبھی نہیں بدلتا۔ اس نے کہا تھا دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اور عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے وہ کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے، اب تک میں ہی ہے، ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ جہاں بنی اسرائیل سے قربانیاں لینی تھی وہاں بھی تعارف یہ ہے میں ہوں، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب اپنے آپ کو قربان کرنا ہے وہاں بھی تعارف یہ ہے قربانی میں ہوں، ہیلیلویا۔ قربانی، پاک قربانی، آخری قربانی، پوتر قربانی میں ہوں، جو ہمیشہ کے لیے ساری قربانیوں کو موقوف کر دے گی۔ وہ قربانی میں ہوں، ہیلیلویا، وہ قربانی میں ہوں۔ شاگردوں کو کہتا ہے ڈرو مت، میں ہوں۔ اب سنیے، میں یہاں پر ایک کنیکشن دیکھتا ہوں، ایک بڑا ڈیوائن کنیکشن دیکھتا ہوں۔ ایک دم سے جیسے خداوند کے منہ سے نکلا ہے نا میں ہوں، ایک دم سے ایک شخص کی روح اس کے ساتھ کنیکٹ ہوئی ہے، اور اس کو سمجھیے، اس بھید کو سمجھیے۔ آپ بھی اپنی مشکلوں میں خداوند کو دیکھیں گے، مسیح کو دیکھیں گے، اور جب وہ آپ کو بتا دے گا کہ میں ہوں، آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کو کرنا کیا ہے۔ پترس کا روح ایک دم سے خدا کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہے، اور پترس نے کیا کہا ہے؟ پترس نے اس سے جواب میں کہا ہے خداوند اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے۔ پترس کو ایک دم سے کلک ہو گیا ہے کہ یہ خداوند ہے، اور خداوند کو اس نے ایک دم سے چیلنج کر دیا ہے۔ خداوند کو کہا خداوند اگر تو ہے نا تو مجھے بھی حکم دے، میں پانی پر چل کر تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ خداوند نے کیا کہا آگے سے؟ ایک ہی لفظ ہے، صرف ون ورڈ۔ آپ میں سے کوئی ڈاؤٹس میں ہے، شکوک و شبہات میں ہے، کنفیوژن میں ہے، اور خدا اس سے کہہ رہا ہے کم فارورڈ،
کم کم آپ کہہ رہے ہیں پچھلے سالوں میں بھی حالت نہیں بدلی ہے، گھر کے پرابلمز ویسے کے ویسے ہیں، رتی برابر بھی چینج نہیں آیا ہے. آپ خدا سے یہ کہ ایون ناؤ یو آر سٹنگ، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ خداوند کہہ رہا آؤ، خداوند کہہ رہا آؤ. گھر بیٹھے کچھ نہیں ملے گا، نکلنا پڑے گا، نکلنا پڑے گا. گھر بیٹھے کچھ نہیں ملے، آپ کو خیمہ چھوڑنا پڑے گا، خیمہ چھوڑنا پڑے گا. جہاں پر آپ مشقت کر رہے ہیں آپ کو وہ جگہ چھوڑنی پڑے گی، اور زیادہ خطرہ لگ رہا ہے. کشتی میں تو پھر محفوظ تو ہے نا، ابھی تک پوری رات میں ہم کشتی میں سے کوئی بھی نیچے نہیں گرا ہے، ایٹ لیسٹ ہم محفوظ تو ہیں. لیکن کشتی میں سے بھی نیچے اترنا ہے، اپنے آپ کو ڈسٹرب کرنا ہے، تب آپ فلائی کر سکیں گے، تب آپ اونچا اڑ سکیں گے. پتہ ہے جب جو شاہین ہوتا ہے، عقاب جو ہے، وہ اپنے بچوں کو ٹرین کیسے کرتا ہے؟ وہ یہ نہیں کرتا کہ چھوٹے چھوٹے جمپس لو، آہستہ آہستہ اڑنا سیکھو، دیکھو میں نے بھی ایسے ہی کیا تھا. نہیں 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 نہیں، ایسے نہیں کرتا. وہ اپنے بچوں کو پکڑتا ہے، انہیں اونچی فضا میں لے جاتا ہے اور وہاں جا کے چھوڑ دیتا ہے. یا تو گر کے مر جاؤ یا اڑنا سیکھ لو، چوائس تمہاری ہے. خداوند بھی کہہ رہا آ جا، آ. آپ سم ٹائمز ہم پیمپرڈ بچے رہتے ہیں، ہمیں پیمپر لگایا جائے، ہمارا پیمپر اتارا جائے، ہمیں دھویا جائے، ہمیں پھر پیمپر لگایا جائے، ہمیں پھر پیک کیا جائے، ہمیں وہیں کا وہیں چھوڑ دیا جائے. نہیں، آپ کو اب خدا کہہ رہا ہے آ. خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ تو نے کہا نا خداوند اگر تو ہے تو مجھے بھی حکم دے کہ میں پانی پر چل کر تیرے پاس ہوں. اور خداوند نے کیا کہا ہے؟ اب ہمت کس نے کرنی ہے؟ ہمت کس نے کرنی ہے؟ خداوند نے کہہ دیا ہے ہمت کس نے کرنی ہے؟ خداوند نے کہہ دیا تھا گریٹ کمیشن کیا ہے؟ پس تم جاؤ اور سب قوموں کو جا کر. ہمت کس نے کرنی ہے؟ ہمت کس نے کرنی؟ جاؤ ساری خلق کے سامنے کیا کرو؟ انجیل کی. خداوند نے کہہ دیا، جانا کس نے ہے؟ کرنا کس نے ہے؟ ہمت کس نے کرنی ہے؟ ہمت کس نے کرنی ہے؟ ہمت یہ کام کس نے کرنا ہے؟ ہم نے. یہ کام کس نے کرنا ہے؟ چرچ نے کرنا ہے. یہ کام کس نے کرنا ہے؟ کلیسیا نے کرنا ہے. یہ کام کس نے؟ انجیل کس کے پاس ہے؟ یسوع کس کے پاس ہے؟ خدا کا کلام، خدا کا بیٹا کس کے پاس ہے؟ جس کے پاس زندگی ہے، جس کے پاس مسیح ہے، اس کے پاس گواہی ہے. ہاللیلویا. آپ کے اور میرے پاس گواہی ہے، آپ کے اور میرے پاس گریٹ کمیشن ہے. ہمیں نکلنا ہے، ہمیں جانا ہے، ہمیں انجیل سنانی ہے، کیونکہ یہ بھید ہمارے پاس ہے، یہ ریویلیشن ہمارے پاس ہے، یہ مکاشفہ ہمارے پاس ہے. اس نے چیلنج کر دیا خداوند کو. اور میں آپ کو بتاؤں یہ چیلنج کس بیس پہ ہے؟ یہ چیلنج اس بیس پہ ہے. پطرس کا ذہن ایک دم شریعت کی کتابوں میں چلا گیا ہے، اور پطرس کو یاد آیا ہے یہی وہ خداوند ہے جس نے بحر کلزم کو، سمندر کو 2 ٹکڑوں میں کر دیا تھا. یہ پانی، یہ جھیل، یہ چھوٹا سا جو پانی کا ٹکڑا ہے، یہ جو جھیل ہے، یہ جو ندی ہے، یہ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہ سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ سکتا ہے، یہ مجھے بھی پانی پر چلا سکتا ہے. ہاللیلویا. یہ مجھے بھی پانی پر چلا سکتا ہے. کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ جو پہلے دن میں 2023 کے پہلے دن میں آپ کا مددگار ہے، وہی 365 دن میں بھی مددگار ہوگا. ہاللیلویا. جو 2022 میں مددگار تھا وہی 2023 میں بھی مددگار ہوگا. وہی ہمیں سٹیپ فارورڈ کرنا ہے، ہمیں نکلنا ہے، ہمیں نکلنا ہے، ہمیں نکلنا ہے. سنیے، پطرس نے اس سے جواب میں کہا خداوند اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں. یسوع کیا کر رہا تھا اس وقت؟ پطرس کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ اس کا مطلب جو کچھ یسوع کر سکتا ہے وہ، ہیلو، جو کچھ یسوع کر سکتا ہے وہ میں بھی کر سکتا ہوں. ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں بھی کر سکتا ہوں.
یہ کیا کس نے ہے بائی دا وے؟ ہم نے کیا ہے یا پترس نے کیا ہے؟ ڈیمانڈ کس کی تھی؟ باقی 11 تو دیکھ رہے ہیں، ڈیمانڈ کس نے کی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، خدا کی قدرت کو، خدا کے عجیب کاموں کو وہی ایکسپیرینس کرے گا جو اس سے مانگے گا، جو اس سے مانگے گا۔ مجھ سے مانگ تو میں قومیں تیری اور زمین کے انتہائی حصے تیری۔ خدا کچھ کرنے کو جا رہا ہے اس سال میں، کچھ کرنے کو جا رہا ہے، کچھ کرنے کو جا رہا ہے۔ پترس نے اس سے جواب میں کہا، اے خداوند اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اس نے کہا، پترس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے، پورے کان کھول کر سنیے، میری طرف دیکھیے، میری دعا ہے آپ کی زندگی میں ایسا کوئی معجزہ نہ ہو جو آپ کو خداوند سے دور کر دے۔ سارے کبو، جو آپ کو خداوند سے دور کر دے۔ لیکن آپ کی زندگی میں ہر وہ معجزہ ہو جو آپ کو خداوند کے پاس لے جائے۔ ہیلیلویا! جو آپ کو خداوند کے پاس لے جائے۔ خداوند کی ساری مہربانیاں، خداوند کی ساری شفقت، خداوند کی ساری محبت ہمیں اپنے قریب کرے، وہ خداوند ہے۔ جو چیزیں مجھے خداوند سے دور کر رہی ہیں، وہ جو کچھ بھی ہے وہ بت ہے، وہ خدا کی نافرمانی ہے، اور وہ خدا کے ساتھ ان ڈس ایگریمنٹ ہونا ہے۔ جو چیزیں آپ کو خدا کے پاس کر رہی ہیں وہ خداوند کی طرف سے ہیں۔ ہیلیلویا! ہیلیلویا! میں نے کئی لوگوں سے یہ ان پرسن، وہ مجھ سے جب بات کر کہتے ہیں، پاسٹر جی جب سے اس چرچ میں آئے ہیں ہم خدا کے قریب ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ چرچ خداوند کی طرف سے ہے۔ آپ جو اس فیلوشپ میں آئے ہیں یہ خداوند کی طرف سے ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لکھا ہے یہ خداوند کے پاس جانے کے لیے کیا کرنے لگا؟ پترس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر، میں شکر کرتا ہوں کہ پانی نیچے تھا اور پترس پانی پر چلنے لگا۔ یہ کسی کے لیے کلام ہے۔ آپ یقین کیجئے اگر نیچے پانی نہ بھی ہوتا تو بھی پترس ہوا پر چل کر بھی یسوع کے پاس جا سکتا تھا۔ ہیلیلویا! پترس ہوا پر چل کر بھی یسوع کے پاس جا سکتا تھا۔ یہ تو پانی تھا، یہ تو پانی تھا۔ آپ یقین کیجئے، آپ کو کوئی سہارا ملے یا نہ ملے کہ کوئی آپ کو یسوع کے پاس لائے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کے اندر سے یہ خواہش نکلے، اگر آپ کے اندر یہ چیز جنم لے کہ مجھے مسیح کے پاس جانا ہے، آپ کو دنیا کی کوئی طاقت مسیح کے پاس جانے سے روک نہیں سکتی ہے۔ آپ کسی بھی طرح، کسی بھی مقام پر یسوع مسیح کو پکاریں، خداوند آپ کے پاس آ جائے گا، آپ خداوند کے پاس جا سکتے ہیں۔ ہیلیلویا! لکھا ہے پترس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا۔ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ یہ صرف پانی نہیں تھا، جو خداوند کے منہ سے کلام نکلا ہے نا کہ یہ میں خیال کرتا ہوں کوئی ڈاکٹرائن نہیں ہے، میں ایمان رکھتا ہوں پترس اس کلام پر چل رہا تھا، اس کے پاؤں ڈوب نہیں رہے تھے کیونکہ کلام اسے سنبھالے ہوئے تھا، کلام اسے سنبھالے ہوئے تھا۔ اور جیسے میں پہلے کہہ رہا ہوں، اگر پانی نہ بھی ہوتا نا تو کلام پترس کو یسوع کے پاس لے جا سکتا تھا، کیونکہ یسوع نے کہا تھا کہ لازر کو یوحنا 11ویں باب میں قبر میں پڑا ہے، لپٹا ہوا ہے، وہ کپڑے سے لپیٹا ہوا ہے، سارے بدن، ایون منہ کے اوپر بھی کپڑا ہے، اس کے پٹیاں لپٹی ہوئی ہیں۔ وہ پہلے اسی طرح دفناتے تھے مردے۔ تو جب خداوند نے کہا ہے کہ لازر قبر سے
ਨਿਕਲਾ। تو ਲਾਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਾ, ਯਿਸੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਈ ਥੱਲੇ ਘੱਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਕੱਟੇ, ਕੋਈ ਨਰਸ ਭੇਜ ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੱਟੀਆਂ ਕੱਟੇ ਤੇ ਵੇਖ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੰਜ ਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉੱਤੇ। लाजर ने मैं और वो कब्र मेरा ख्याल है कि कोई 20 फुट नीचे गहरी होती थी, सीढ़ियां जाती होती थी नीचे। वो मैं ख्याल करता हूं ऐसे जंपे मार मार के सीढ़ियां चढ़ चढ़ के वो ऊपर आ गया होगा। आके यीशु दे कोल जो खलोता है ना आके, तो यीशु ने कहा इसे खोल कर जाने दो। पहना तो नहीं खैर, लेकिन तुसी जो मुर्दे दफनांदे हो ना, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਬਰ 'ਚ ਰੱਖਨੇ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤੋਂ ਫਿਕਰਾ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ? ਆਪ ਹੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਐ ਭਾਈ ਜੀ ਬੰਦ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਐ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੋਲ, ਔਰ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖੋਲੋ, सेंटर 'ਚ भी लगा है। यीशु एक मुर्दे को जो कब्र से निकल आया है, यीशु क्या कह रहा है? इसके बंद खोल कर, लिखा है लफ्ज, ये अल्फाज लिखे हैं, इसके बंद खोल कर इसे। प्रॉब्लम पता है की है? ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਕੌਮ को ਸਿੱਖਿਆ ਵੇ कि कब्र 'ਚ हिसाब ਹੁੰਦਾ है और हिसाब देने के लिए मुर्दे को उठ के बैठना पड़ता है। साडा कब्र 'ਚ कोई हिसाब नहीं ਹੁੰਦਾ, रूह चली जाती है, ये मिट्टी है, ये मिट्टी फिर मिट्टी में मिल जाती है। सुनिए, आपको और मुझे बंद खोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे याद है कुछ साल पहले जब खुदा ने ये रेवलेशन दिया, तो जब पहला मुर्दा हमने दफनाया, पता नहीं कितनी सी डेथ हुई, खाला, तो कब्रस्तान च मैं कह दिता कि मैं कह जी मुर्दे असी बंद नहीं खोलने। इमरान ने भी कहा जी नहीं बंद नहीं खोलने। ओहो हो बाबे घर आके ते जनाब जड़े लाल पीले होए, ओए केड़ा तेरा फादरी होए, उन्होंने जरा बुला ते उन्हें साढ़े मुर्दे ते बंद ही नहीं खोले। तो फिर उनको बिठाया, समझाया प्यार से। जद्दी पुश्ती काम करते आ रहे हैं, जो शौकत सदीक रस्मां दे खिलाफ आवाज़ चुकेगा तो प्रॉब्लम तो होएगी ना। ਜਦੋਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਯਿਸੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਹੈ ਵੇ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਬਾਪ ਦੇ ਦਾਨੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਕਲਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੰਦ ਵੱਜੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਕਲਾਮ ਦੀ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣੀਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਇਹ ਪਾਦਰੀ ਸ਼ੌਕਤ ਸਦੀਕ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਹੁਣ, ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਫਨਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦੇ। ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ना? मसला कलाम के खिलाफ किया ही मसला वे, बंद बंदे हुए हैं ऊपर आ गए। गल कलाम बिच नहीं सी, आ गई है हुण, सीखने की बात है, तालीमी बात है। तो जब जब मुर्दे दफनाए बंद, हाँ की कोट के बनने, कोट के, खोलने नहीं है, खोलने नहीं है, खोलने नहीं है। सुनिए, यहाँ पर पतरस पानी पर चलने लगा है। क्यों? क्योंकि खुदावंद ने कहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक तस्वीर वहां बन रही है, वो क्या है? मिसाल के तौर पे यहां पर यीशु है, पहाड़ है, ये झील है। खुदावंद ने कहा ये झील है, इसको पार करना है, वहां जाना है, ठीक? अब यहां से यहां तक शायद आगे होंगे कश्ती और तूफानों में घिरी है। खुदावंद यहां से झील के कश्ती के पास आ रहा है, राइट? अब जब यहां से कश्ती के पास आ रहा है तो इसका मतलब मंजिल तो आगे है। बात इसको समझना आपने। इसका मतलब मंजिल तो आगे है और यीशु पीछे से आ रहा है, और पीछे से आते देखकर शागिर्द डर गए और फिर पीछे ही की तरफ पतरस चलने लगा है। मंजिल तो आगे है और पतरस, बात समझ आ रही है आपको? समटाइम्स जिंदगी में ऐसा हो सकता है, आपको जाना तो आगे था लेकिन आपको खुदावंद पीछे खींच रहा है। जाना आगे था लेकिन खुदावंद आपको पीछे खींच रहा है। जब तीर को बरसाना होता है तो तीर को कहां खींचा जाता है? जब तीर को आगे फेंकना होता है तो उसे कहां खींचा जाता है?
جب تیر کو منزل پہ پھینکنا، نشان پہ مارنا ہوتا ہے، اس سے پیشتر کہ اس کو مارا جائے، پھینکا جائے، اس کو پیچھے کیا جاتا ہے اور اس کی پوزیشن بنائی جاتی ہے. جب اس پوزیشن پر، اس نشان پر آ جاتا ہے، پھر اسے چھوڑا جاتا ہے. اور جب وہ چھوڑا جاتا ہے، وہ سنیے، وہ اکیلا نہیں ہوتا، اس میں چھوڑنے والے کی مرضی شامل ہوتی ہے، اس میں اس کی قدرت شامل ہوتی ہے. اور جس منزل، جس نشان کے لیے اس کو چھوڑا جاتا ہے، وہ اسی نشان پر جا کر ہٹ کرتا ہے، دھنس جاتا ہے، کیونکہ اس میں وہ فورس ہے، مومنٹم ہے، وہ قوت اور زور اور وہ انٹینشن ہے جس کے لیے اسے چھوڑا گیا ہے. ممکن ہے آپ سمجھ رہے ہو ایک ایک دن ہر روز ترقی ہوگی؟ ممکن ہے آپ کو پیچھے بھی کسی وقت کھینچا جائے، لیکن یہ ٹیمپریری ہوگا، یہ عارضی ہوگا، اور کچھ ہی دیر کے بعد آپ کو پھر سے چھوڑ دیا جائے گا اور آپ اپنی منزل پہ پہلے سے زیادہ رفتار میں پہنچیں گے. ہیلیلویا! پہلے سے زیادہ رفتار میں اس ٹیکسٹ میں بتایا گیا ہے، یہ بات، یہ چیز بتائی گئی ہے. سنیے، میں آگے چل کے بتاتا ہوں آپ کو. پطرس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا، یعنی اپنی منزل سے پیچھے ہٹنے لگا. مگر جب حالات دیکھے، جب پرابلمز آئیں، جب ہماری مرضی کے خلاف ہونے لگا، جب چیلنجز نے، جب مشکلات نے، جب بچوں نے، جب پڑوسیوں نے، جب انہوں نے مشکلات کھڑی کر دیں، جب گوانڈیاں نے ات چک لی، تو پطرس حالانکہ پانی پر چل رہا تھا، ڈر گیا اور ڈوبنے لگا. اپس اینڈ ڈاؤنز، اتار چڑھاؤ. ایک وقت دیکھ کر ڈر گیا، بھوت ہے. اس نے کنفیوژن دور کیا، ہاں بھوت نہیں ہے، میں ہوں. پھر ایک دم سے ایمان، جوش، جذبہ پیدا ہوا. خداوند اگر تو ہے تو، میرا ایمان بڑھ گیا. خداوند اگر تو ہے تو مجھے بھی حکم دے کہ میں پانی پر چل کے تیرے پاس ہوں. خداوند نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایمان کس پر چل کے؟ پھر پانی پر چل رہا ہے. آئی ڈونٹ نو کتنے قدم اس نے لیے ہوں گے. چل رہا ہے. خداوند کی طرف ہی بڑھ رہا ہے. ڈائریکشن بھی ٹھیک ہے اس کی، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم دیکھ خداوند کو نہیں رہا. طوفان، پانی، موجیں، حالات، بے روزگاری، گھر کا کرایہ، بجلی کا بل، گیس کا بل، دیکھ خداوند کو نہیں رہا. چلنا شروع ہو گیا خداوند کی طرف، بڑھنا شروع ہو گیا خداوند کی طرف، لیکن دیکھ کن کو رہا ہے. ہم بھی فیلوشپ میں آ جاتے ہیں، چرچ جوائن کر لیتے ہیں، لیکن دیکھ خداوند کو نہیں رہے ہیں. دیکھ حالات کو رہے ہیں. یار حالات سیٹ نہیں ہو رہے. یار پادری شوکت صاحب سے بھی دعا کرا لیے، لیکن حالات سیٹ نہیں ہو رہے. ڈائریکشن ٹھیک ہے، فیلوشپ میں ہے، بڑھ بھی رہا ہے، بٹ نظر کہاں ہے؟ حالات. سنیے، خدا نے مجھے یہ سکھایا تھا، حالات نہیں تعلقات درست کرنے ہیں. پاکستانی حالات درست کر رہے ہیں. ایک نوکری، دو نوکری، تین نوکری، چوتھی نوکری، ایک جاب، دوسری جاب، کہیں پر مارننگ، کہیں پر ایوننگ، کہیں پر نائٹ، ایک روٹیشن، دوسری روٹیشن، ایک جگہ دوسری جگہ، ایک شفٹ دوسری شفٹ. دن کو سرکاری نوکری، رات کو چوکی دارہ. فوج سے ریٹائر ہو گیا، لاکھوں کروڑ روپے بھی مل گئے، اس کے باوجود 25,000 روپے لگا ہوا ہے. اطمینان نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، سکون نہیں ہے زندگی میں. بچے سارے کما رہے ہیں، سارے خرچے پورے ہو سکتے، مشکل بھی نہیں ہے کوئی، پھر بھی نوکری پہ لگا ہوا ہے. حالات ٹھیک کر رہے ہیں. اس نے بھی حالات کی طرف نظر کیا ہے. طوفان ہے، موجیں ہیں، تھپیڑے ہیں، لہریں ہیں. خداوند میں بڑھتا رہا ہوں، لیکن خداوند پرابلم ہے. خداوند یہ مجھے گرا دے گا. خداوند یہ مجھے گرا دے گا. یہ لہر مجھ پہ آئی، یہ طوفان اس نے مجھے پکڑا، اس نے مجھے گرایا، میں گرا. میرے بھائی، میری بہن، طوفان، پرابلمز، چیلنجز اسی دنیا میں آئیں گے. آسمان پر یہ سب کچھ نہیں ہوگا. تو یہ جو دکھ ہیں، یہ جو مصیبتیں ہیں، یہ جو پریشانیاں، یہ کہاں پر ہیں؟
ان کو عبور کرنے کے لیے، ان میں سے گزرنے کے لیے آپ کو ان سے نظریں ہٹانی ہیں اور آپ کو خداوند پر نظریں لگانی ہے. آپ کو مسلسل اس کی طرف بڑھتے چلے جانا ہے. عبرانیوں 12:2 میں لکھا ہے، ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو تکتے رہو. یعنی آپ جس کی طرف بڑھ رہے ہیں آپ اس کو تکتے رہیں. آپ نے کبھی جانور کو دیکھا ہے، گھوڑوں اور گدھوں کو ان کے کانوں کے پاس، ان کی آنکھوں پہ وہ کھوپے سے چڑھائے جاتے ہیں تاکہ وہ دائیں اور بائیں دیکھ نہ سکے، بلکہ وہ سیدھے دیکھتے رہے. دائیں اور بائیں کی جو ڈسٹریکشن ہے اس سے بچنے کے لیے آپ اپنی آنکھیں سیدھی رکھیں. اس طرف دعا ہو، اس طرف کلام ہو، اور آپ کی منزل آپ کا مسیح ہو. آپ بڑھتے چلے جائیں. جب طوفان اٹھیں، جب آپ کے حالات خراب ہو، دعا اس کو سنبھالے، کلام اس کو سنبھالے، اور آپ کی رفتار یسوع مسیح کی طرف ہو، آپ کا منہ اس کی طرف ہو، آپ اس کی طرف بڑھتے چلیں. آپ نے جس کی طرف چلنا شروع کیا ہے، دعا سے، کلام سے اپنے آپ کو سنبھالیے، پروٹیکٹ کیجئے اور مسیح کی جانب بڑھتے چلے جائیے. یسوع نے آپ کو 2023 میں بھیجا ہے. یسوع ہی آپ کا محافظ بھی ہے. کوئی بلند آواز سے کہے، یسوع ہی آپ کے ساتھ ہوگا. حالات تو ٹھیک نہیں ہوں گے، پرابلمز تو رہیں گی، ایشوز تو رہیں گے، چیلنجز تو رہیں گے، لیکن آپ کو ان سے بالا تر ہو کے اپنی لائف گزارنا ہے. آمین، آمین، آمین. اس نے جیسے یہ چل رہا ہے پانی پہ، کیونکہ خداوند نے کہا ہے اور اس کا ایمان بھی تھا، لیکن جیسے ہی تھوڑا سا چلا ہے یہ ڈوبنے لگے. حالات خراب ہو گئے ہیں، حالات خراب ہو گئے ہیں. یہ ڈوبنے لگا ہے. ہماری زندگی میں نا وہ کیا کہتے ہیں، ثابت قدمی نہیں ہوتی ہے. تھوڑا سا چل کے پھر بریک، تھوڑا سا چل کے پھر بریک، تھوڑا سا چل کے نہیں. آپ کو لگاتار چلنا ہے، آپ کو مسلسل بڑھنا ہے. 84 برس کی مثال ہمارے سامنے ہم نے پچھلے سنڈے سیکھا تھا. 84 سال ہو گئے ہیں اور پھر ایک وقت آیا ہے کہ یسوع اس کے سامنے آ گیا ہے. ہیلیلویا، مسیح اس کے سامنے آ گیا ہے. سنیے، جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا ہے، خداوند مجھے بچا. یسوع نے فوراً، یہ دوسرا فوراً ہے. پہلے فوراً ان سے کیا کہا تھا، ڈرو مت میں. اور دوسرا فوراً کیا ہے، یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے کیا کہا، اے کم اعتقاد تو نے کیوں. سنیے، جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے، تو جس ایمان کے ساتھ چلا تھا تجھے وہی ایمان رکھنا چاہیے تھا. اس کا مطلب جو چیز آپ کے ایمان کو کھا جاتی ہے وہ شک ہے. خداوند نے یہ دکھ سے کہا ہے، افسوس کیا ہے، اے کم اعتقاد تو نے کیوں شک کیا. آپ کو 2023 میں آج پہلے دن اور آخری دن تک، بلکہ میں چاہوں گا یہ آپ کا لائف سٹائل ہو جائے، جتنے بھی برس آپ اس زمین پر رہیں کبھی خدا کے وعدوں اور اس کے کلام پر شک نہ کریں. بلند آواز سے کہیے آمین. کبھی شک نہ کریں، کبھی شک نہ کریں. ایمان رکھیں کہ خداوند نے کہا ہے آ تو میں. ہیلیلویا. خداوند نے کہا کام اعتقاد تو نے کیوں شک کیا. اور جب وہ کشتی پر چڑھ آئے تو ہوا، یسوع پانی پر چل رہا ہے، طوفان اس وقت بھی موجود ہے. اور سنیے، جب پترس پانی پر چل رہا ہے طوفان اس وقت بھی موجود ہے، بٹ ایک دم سے طوفان تھم گیا ہے جب یہ دونوں کشتی پر چڑھ آئے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خداوند ساتھ ہوگا. طوفان میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور طوفان تھم جائیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہیلیلویا. وہ ساتھ ہو، طوفان ہو تو بھی وہ ساتھ ہو،
طوفان تھم جائے تو بھی وہ ساتھ ہو. ہاللیلویا. تو بھی وہ ساتھ ہو. جب یسوع اس کی طرف بڑھ رہا ہے طوفان پھر بھی ہے. پترس پانی پر چل رہا ہے طوفان پھر بھی ہے. لیکن جب یہ دونوں کشتی پر چڑھ آئے ہیں, لکھا ہے تو ہوا تھم گئی, اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے. آیت پھر سے سنیے. اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے. چرچ سنیے اس چیز کو. اگر آپ مسیح کو اپنے ساتھ لے آئیں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں لوگ آپ کی وجہ سے یسوع کو ورشپ کریں گے. آپ کی وجہ سے مسیح کی عبادت کریں گے, یسوع کو سجدہ کریں گے آپ کی وجہ سے. اگر مسیح آپ کے ساتھ ہے, اگر مسیح آپ کی کشتی میں ہے, لوگ آپ کی وجہ سے مسیح کو سجدہ کریں گے. اور اگلا کیا لکھا ہے؟ اگلا اقرار کیا ہے؟ اور یقیناً تو خدا کا, یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے. یہی تو دو کام ہیں جو آپ کو ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنا سکتے ہیں, سجدہ اور اقرار. ہاللیلویا. سجدہ اور اقرار, سجدہ اور اقرار, سجدہ اور اقرار. جب یسوع نے اس عورت سے کہا نا کہ بچوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈالنا روا نہیں, تو وہ یسوع کو سجدہ کرتی ہے اور کہتی ہے کتا ہی سمجھ. کتے بھی جو ہیں وہ مالک کے میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں پر پلتے ہیں. ہو یسوع نے کہا تیرا ایمان. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر ہمارے سجدے اور ہمارا یہ اقرار ہو جائے کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا ہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن چکے ہیں. ہاللیلویا. ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن چکے ہیں. آپ کا مسیح کے ساتھ چلنا, آپ کا مسیح کو اپنے ساتھ رکھنا قوموں اور امتوں کو مسیح کے قدموں میں لا سکتا ہے. آئیے سب اپنی آنکھیں بند کریں, اپنے سروں کو جھکائیں. میں چاہوں گا کچھ دیر ہم گھٹنوں کے بل ہو جائیں, اور آئیے نئے سال کے لیے خدا سے یہ کہتے ہیں خدا ہمیں تیری ڈیوائن مدد چاہیے. تو ہمیں 2023 میں لے کر آیا ہے, ہم تیری مرضی سے 2023 میں ہیں, شکر گزاری بھی کرتے ہیں. اور 2023 کے لیے خدا دعا یہ ہے کہ تو ہمارے ساتھ ہماری کشتی میں ہو, خاندان کی کشتی میں ہو, خدمت کی کشتی میں ہو, صحت کی کشتی میں ہو. ہر ایک روز, ہر ایک دن, ہر ایک ہفتے, ہر ایک مہینے خدا تو میرے ساتھ. میں تجھے کھونا نہیں چاہتا, میں تجھے کھونا نہیں چاہتی. آئیے سچے دل کے ساتھ, سچے دل کے ساتھ خداوند اپنے خدا سے بات کرنا شروع. آپ کے وسیلہ سے لوگ یسوع کو سجدہ کریں گے کہ یہ خداوند مجھے سبب بنا کہ لوگ تجھے سجدہ کر سکیں. میری رفاقت, میری فیلوشپ, میرا وقت تیرے ساتھ ایسا گزرے کہ تیری حضوری مجھ پر ہو, اور میں جہاں جہاں جاؤں تجھے لے جاؤں خدا. جہاں جہاں تو اور میں جائیں لوگ تجھے سجدہ کرے, لوگ ایمان لائیں کہ تو خدا کا بیٹا ہے. تھینک یو جیسس. سنیے, آپ میں سے خدا کچھ سے ہم کلام ہے. خدا کہہ رہے ہیں تیری ساری ضرورتیں بھی پوری ہوں گی اور تیرے پاس بچ بھی رہے گا. تیری ضرورتیں بھی پوری ہوں گی اور تیرے پاس بچ بھی رہے گا. خداوند فرماتا ہے, خداوند کہہ رہا ہے بس میرے بیٹے, میری بیٹی, پورے ایمان کے ساتھ سٹیپ فارورڈ ہو, قدم بڑھا, قدم بڑھا, قدم بڑھا. پورے ایمان کے ساتھ کشتی سے اترا, پورے ایمان کے ساتھ کشتی سے اترا, پورے ایمان کے ساتھ آ. ہل پہ ہاتھ رکھ کے پھر پیچھے نہیں دیکھنا, دائیں اور بائیں نہیں دیکھنا, پھر خداوند فرماتا ہے. اگین خدا یہ میرے دل میں ڈال رہا ہے
خدا کہہ رہا ہے تیری ضرورتیں بھی پوری ہوں گی اور تیرے پاس بچ بھی رہے گا. رسوٹو بول لیبرا سانٹا گا رابو سانٹے. تیری ضرورتیں بھی پوری ہوں گی اور تیرے پاس بچ بھی رہے گا. تو اس سال میں قوموں کو قرض دے گا. تو اس سال میں قوموں کو قرض دے گی. خداوند فرماتا ہے تو قوموں کو قرض دے گی. خداوند فرماتا ہے اے باپ میں تیرے بچوں کو تیرے سپرد کرتا ہوں. آج پہلے دن سے آخری دن تک خدا تو ان کی مدد کرنا, ان کے ساتھ ہونا. جو کلام تیرے بچوں نے آج سنا ہے یہ ان کے اندر زندہ رہے اور یہ کلام انہیں زندہ رکھے. ہاں خدا تیرے بچے کسی بھی طور پر دائیں اور بائیں نہ دیکھیں بلکہ تیری جانب بڑھتے چلے جائیں. تیری جانب بڑھتے چلے جائیں. تیری جانب بڑھتے چلے جائیں. ہاں خداوند میں ان کی زندگیوں پر, ان کی خدمت پر, خاندانوں پر تیری برکت چاہتا ہوں. یسوع مسیح کے نام سے آمین.